لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درود و سلام. السلام عليكم يا سيدي يا رسول الله. السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا نور الله يا خاتم النبيين يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن أجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال. ثم الرداء عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان بالكرم. نہایت ہی بڑے احترام محترم مکرم معزز سامعین حضرات اور عزیز رضی گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام اللہ تعالیٰ کا ہمارے پر بہت بڑا کرم ہے اور اس کا فضل ہے، اس کی مہربانی ہے، اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی کرم ہے، اس کا خصوصی احسان ہے، اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالامال فرمایا۔ حضرات محترم، گزشتہ شعبان مکرم کے مہینہ میں ہماری گفتگو صلہ رحمی کے حوالے سے، حسن سلوک کے حوالے سے چلتی رہی۔ شعبان مکرم میں 4 جمعے تھی اور 4 جمعوں پر الحمدللہ ہم نے اس گفتگو کو کیا۔ موضوع تو بہت وسیع، کتنا بھی کہہ لیا، لیکن رسول برکت کے لیے چند ایک باتیں ہماری تربیت کے لیے، اصلاح کے لیے، ہماری فکر کے لیے، تیاری کے لیے میں نے چند ایک باتیں میں نے کی قرآن و سنت کی تعلیمات کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صلہ رحمی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قطع رحمی سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اور اپنے دوست احباب کے ساتھ، اہل محلہ کے ساتھ اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یقیناً آپ نے 4 دنوں میں گفتگو سنی ہوگی اور علماء سے مختلف علماء کو سنا ہوگا، کتابوں میں پڑھا ہوگا
کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا زور سے لڑے بھی دیا ہے نا اس وقت بھی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جو میری مخلوق ہے، جو میرے بندے ہیں، یہ آپس میں جڑ کے رہیں. اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات بھی یہی چاہتی ہے کہ جو میری امتی آپس میں جڑ کے رہیں، مل کے رہیں. کیونکہ اتفاق میں، اتحاد میں، ملنے میں، جڑنے میں برکت ہی برکت ہے. جب آدمی ایک دوسرے سے ملتا ہے، جب اس کو اس سے قربت ہوتی ہے، انس ہوتا ہے، پیار ہوتا ہے، تو یوں سمجھیں کہ جو زندگی ہوتی ہے وہ خوشگوار ہو جاتی ہے، زندگی میں سکون ہوتا ہے. اگر لڑائی ہے، جھگڑا ہے، فساد ہے، دوری ہے، تو دوست دور ہو گیا ہے، تو رشتہ دار دور ہو گیا ہے، ماندار دور ہو گیا ہے، اور اگر وہ بندہ فکر والا ہے نا، اس کی زندگی دو چار ہو جائے گی، اس کی زندگی کا جو سکون ہے نا وہ ختم ہو جائے گا. وہ دن رات غمگین رہے گا، پریشان رہے گا، اور پھر وہ بے بس ہو جائے گا، سوچوں میں گم ہو جائے گا. اگر وہ ہوا فکر والا، اگر ڈر والا ہوا، تیاری والا ہوا، درد والا ہوا، محبت والا ہوا، پیار والا ہوا، اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والا ہوا، پھر وہ غمگین ہوگا. اگر اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، اس کے دل میں فکر نہیں ہے، درد نہیں ہے، تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہ کبھی بھی اس طرف نہیں ہے، وہ اس طرف کبھی بھی نہیں ہے. ہمیشہ یاد رکھیں. دیکھیں میں 4 جمعے پیچھے پڑھائے ہیں اور میں نے الحمدللہ اپنی طرف سے میں نے کوئی کسر چھوڑی نہیں. تو میں اس اگر موضوع کو اگر جاری رکھتا تو میں الحمدللہ 3 سال جاری رکھ سکتا. اتنا میرے پاس قرآن و سنت کا مواد تھا. میرے پاس جو کتابیں ہیں اس میں ابھی تو میں نے جو بھائی کے بھائی پر حقوق ہوتی ہے نا، اخوات الکتاب، وہ کثیر تعداد اس کی الگ الگ حصے ہیں. پھر وہ حصوں جا کی تشریح، پھر قرآن مجید کی بے شمار آیات اس حوالے سے، صلہ رحمی کے حوالے سے، حسن سلوک کے حوالے سے، محبت کے حوالے سے، خدمت کے حوالے سے، خیر خواہی کے حوالے سے، اتفاق کے حوالے سے، اتحاد کے حوالے سے، قربت کے حوالے سے. دیکھیں اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑا تحفہ کیا ہو سکتا ہے کہ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بلانے میں، جو بولنے میں پہل کرتا ہے اس کو میری طرف جنت کی خوشخبری. پر کرے کون؟ کرنا مشکل ہے. یہ آقا علیہ السلام کا فرمان نشان ہے کہ جمعرات کی رات، مثلا آج جمعہ نا تو کل جمعرات، تو یہ درمیانی رات جو گزر گئی، اس رات ہر انسان کے جو اعمال ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں. اور آقا علیہ السلام نے یہ گارنٹی اور ضمانت دی، خبردار کرنا ہے، اور اس سے بڑی وعید کو نہیں ہو سکتی. اس سے بڑی اگر یہاں یہ بات سن کے اگر پھر میں بتا نہیں کوئی بات، اللہ کی بڑی رحمت، استغفر اللہ، اللہ کی بندی تو نبی پاک کی حدیث کو ترک کرتا ہے، نفی کرتا ہے اور تقدیر کرتا ہے. وَيُطِعِ الرَّسُولَ، اس کی تقدیر کرتا ہے. جب خالق کائنات نے فرمایا کہ وَيُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ، رسول کی اطاعت ہی حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے. جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی، اس نے حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر لی. جس نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی فرما برداری کر لی، حکم کی تعمیل کر لی، اس میں حسنہ کی پیروی کر لی، بس یوں سمجھ لیں کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو تسلیم کر لیا، مان لیا، ایمان لیا. اور اگر وہ آقا علیہ السلام کی فرما برداری نہیں کر رہا، مثلا ننکانہ میں گرو نانک کا وہ مرکز ہے، وہاں سکھ آتے ہیں، آپ کو مشہور سنتے رہتے ہیں. جس طرح ہمارا حج کا سلسلہ ہے، عمرے کا سلسلہ ہے، اس طرح سکھوں کا سلسلہ بھی ننکانہ میں ہے. ننکانہ کے ساتھ ہی ایک شدی کوٹ ہے، وہاں پہ تقریباً 1 سال بھی وہاں جمعہ پڑھاتا ہوا، طالب علم تھا میں وہاں قریب والد صاحب 10-12 سال رہے. تو اب وہ اس سے ایک سکھ سے بات ہوئی، وہ میت رسول پر بنا
یہ بات یاد آ گیا. اس سے بات ہوئی, کہنے لگے ہم نے پوچھا ہمارے صاحب میرے ساتھ تھے, کہنے لگے آپ اور ہندو میں کیا فرق ہے؟ زمین آسمان کا فرق ہے. ہندوؤں میں اور ہمارے اندر کیا زمین آسمان کا فرق ہے. کہنے لگے وہ کیسے؟ کہنے لگے وہ اپنے ہاتھوں سے گول تراش دیا. یہ سکھ جواب دے رہے ہیں, اپنے ہاتھوں سے گول تراش دیا, گول بنا دیا اور پھر خود اس کے سامنے جھک گئے. لیکن ہم نے یہ سکھ ہے, لیکن ہم فقط ایک خدا کو مانتے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے, ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, وحدہ لا شریک ہے, اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. والد صاحب بہت بڑے عالم دین ہیں, بڑے باعمل شخصیت ہیں. والد صاحب کہنے کی یاد ہے اگر یہ وحدہ لا شریک کو مانتے ہیں, ایک کو مانتے ہیں, یہ توحید ہے. میں طالب علم تھا, بڑے سال اس بات کو ہو گئے, 35 سال پولیس مسجد میں ہو گئے. اس سے قبل کے بعد ہوئی, اس سے قبل کے بعد ہوئی. تو میں والد صاحب سے میں کرنے لگا, میں کہا اس نے توحید کا اقرار تو کیا ہے, توحید کا اعتراف تو کیا ہے, تسلیم کیا ہے کہ ہم ایک خدا کو مانتے ہیں کہ وہ وحدہ لا شریک ہے. لیکن میں نے کہا کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کو مان رہا ہے, یہ تو بالکل بات کوئی چھپی بات نہیں ہے, کوئی پوشیدہ بات نہیں ہے کہ یہ توحید ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک خدا کو مان رہے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ ایک ہی خدا ہمارا, وہ ایک ہی رب ہے, وحدہ لا شریک, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. بالکل ہم اس کو مانتے ہیں کہ یہ توحید ہے. لیکن میں طالب علم تھا, میں نے کیا تو پھر وہ نبی علیہ السلام کی رسالت ہے وہ کہاں ہے؟ پھر جو نبی کا وجود ہے, حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر, حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات تک اب کتنے انبیاء کا سلسلہ چلتا رہا ہے اور چلتا رہا. پھر وہ تو ان کی حکومت ختم ہو گئی, پھر نبیوں کی حیثیت تو ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے براہ راست کسی سے بات نہیں کی ہے. اللہ تعالیٰ نے براہ راست کسی بندے سے بات نہیں کی. یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ براہ راست کسی بندے سے بات کر لے گا نا تو وہ نبی بن جائے گا, یہ ذہن رکھیں. لیکن نبیوں کا اللہ تعالیٰ نے انتخاب کر دیا, وہ منتخب ہے. دیکھو نا جس طرح حضرت مجدد الفسانی علیہ السلام کی بات کرنا, ایک آپ کا عقیدت مرید آیا, عرض کرتا ہے کہ حضرت صاحب کوئی دعا ایسی کر دے, کوئی ایسی دعا کر دے کہ میں کچھ بن جاؤں. اب کی میں نے بخور کری تو ایسی دعا کری, ایسی دعا کر دے کہ میں کچھ بن جاؤں. تو حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ جو وقت کے مجدد سارے مانتے ہیں, الحمدللہ تمام مسالک مانتے ہیں. یہ تو نہیں کہ ایک ہی مکہ فکر کا بندہ مانتا ہے اور ایک ہی مسلک مانتا ہے, جتنے سارے مانتے ہیں, تسلیم خام ہے. تو حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ نے بس میں دعا نہیں کی, دعا کرنے سے قبل ایک بڑا جملہ خاص فرمایا. فرمایا بات یہ ہے کہ نہ تو نبی بن سکتا ہے, نہ صحابی بن سکتا ہے, نہ تابعی بن سکتا ہے, نہ تبع تابع بن سکتا ہے. یہ میری پہلے بات سن لیتا تھا. یہ آپ نے دعا کرنے سے قبل اس بندے کو اس چیز سے آگاہ کیا, خبردار کیا. آپ اگر پوری روح زمین پر اگر جب بھی آپ کی عبادت کرتے ہیں, غرق سے شرق شمال سے جنوب, یہ دنیا کا سارا خلا, عالم دنیا کا سارا خلا اگر یہ تیری نیکیوں سے بھر جائے, پھر نیکی بھی اللہ کی رضا پر مبنی ہو, اس میں ریاکاری بھی نہ ہو, اس میں خلاوہ بھی نہ ہو, اس میں تکبر بھی نہ ہو, اس میں بڑیائی بھی نہ ہو, اس میں غرور بھی نہ ہو, اس میں فقط اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہو. وہ ساری کی ساری عبادت اللہ تعالیٰ کی رضا پر مبنی ہے. اگر یہ پورا عالم دنیا غرق سے شرق اور شمال سے جنوب اگر یہ نیک اعمال سے بھر جائے, پوری روح زمین پہ تو نے عبادت کی ہے, لیکن تو اس عبادت سے کبھی نبی نہیں بن سکتا, کبھی اس عبادت سے تو صحابی نہیں بن سکتا, اس عبادت سے تو کبھی تابعی نہیں بن سکتا, اس عبادت سے تو کبھی تبع تابعی
نہیں بن سکتا. جتنی عبادت کر وہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کے بغیر ان کا انتخاب کر دیا. نبی نہیں ہے, نبیوں کا انتخاب تو ہو گیا. آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا علیہ السلام کی ذات تک سلسلہ نبوت کا ختم ہو گیا, مکمل ہو گیا. پائے تکمیل کو پہنچ گیا, اس کے بعد نبی نہیں آنا. آپ فرمانے لگے نہ نبی آئے نہ صحابی بنے, نہ صحابی آئے تابعی بنے, نہ تابعی آئے نہ تبع تابعی بنے. ہاں باقی کیونکہ یہ چار جو سلسلے ہیں, جو چار عہدے ہیں, جو چار فضیلتیں ہیں, جو چار عظمتیں ہیں, جو چار رتبے ہیں, یہ عبادت و ریاضت سے میسر نہیں ہے. جتنی عبادت کر اور عبادت بھی رب کی رضا پر مبنی ہو, اس میں کوئی ریاکاری تکبر خلاوہ نہ ہو, فقط رب کی رضا کے لیے ہو, تو یہ عبادت سے کبھی چار عہدے نہیں مل سکتے, یہ چار مقام نہیں مل سکتے. اللہ تعالیٰ کا یہ انتخاب ہو چکا, رب نے اس کا انتخاب کر دیا. ہاں اب اس کے بعد اب جتنی عبادت کرتے جائیں, عبادت و ریاضت میں مصروف ہوتے جائیں, جتنی عبادت و ریاضت میں آپ بڑھتے جائیں گے, جتنی عبادت کر لیں گے, آپ عبادت سے اللہ کا ولی بن سکتے, وہ تو بن سکتے, محدث بن سکتے, مفسر بن سکتے. جتنا بھی بڑھتے جائیں گے عبادت میں, آپ یہ عہدے سارے حاصل کر سکتے ہیں, لیکن وہ چار عہدے کبھی نہیں مل سکتے. اب ذکر یہ کہہ رہا ہے کہ ہندوؤں میں ہمارے اندر ایک فرق ہے. وہ کیا ہے؟ جملہ بولا کہ زمین آسمان کا فرق ہے. کیسے؟ کہنے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے بت کو تراشتے اور اس کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا لیتے, سجدہ لیتے, اس کو خدا مانتا, اس سے مانگتے. لیکن ہم فقط ایک خدا کو مانتے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے. لیکن اب یہاں سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مرضی سے مانتے ہیں یا حضور نبی کریم علیہ السلام کے دیے ہوئے پیغام کی وجہ سے مانتے ہیں. یہ ایک مین نقطہ ہے. دیکھیے اگر آپ الحمد سے لے کر والناس تک پورے قرآن مجید کا مطالعہ کریں, اللہ تعالیٰ کے سارے کلام کو تلاوت کریں, پڑھیں. اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات میں فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ. پہلے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ذکر ہے, پھر اس کے محبوب علیہ السلام کی اطاعت کا ذکر ہے. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ, اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت. لیکن جب لوگوں کو مغالطہ لگا اور بڑا لگا لوگوں کو, جس طرح کعب بن اشرف کو مغالطہ لگا, بڑا مغالطہ لگا, جب ان کو کہا جاتا کہ آپ جناب ایمان لیا اللہ تعالیٰ کو ماننے کو, اللہ کو پہلے مانتے ہیں, وہ وحدہ لا شریک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک بڑی خوبصورت بات فرمائی. پورا قرآن مجید بھرا پڑا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ پر, اور 95 پارے میں اللہ تعالیٰ نے کمال کر دیا, خوبصورت فیصلہ کر دیا. اللہ تعالیٰ فرمایا اور سن لیں اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, فرما دیں مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جو ڈائریکٹ رب کو مانتا ہے, رب اس کو اپنا ماننا کبھی قبول نہیں فرماتا. اگر سکھ اپنی مرضی سے مان رہا ہے, یہودی مان رہا ہے, عیسائی مان رہا ہے, تو پھر نبیوں کا جو سلسلہ وہ تو کیا نا, معاذ اللہ وہ تو کسی کھاتے میں نہ رہا. نہیں محترم, اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو, بات پہ غور کریں, اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ مرضی کا مالک, اس کے پاس اختیار ہے, اس کے پاس یہ طاقت ہے, اس کے پاس یہ قوت ہے, وہ خود مختار ہے. اگر وہ چاہے کسی بندے سے بات کرے, وہ چاہے تو کسی بندے کو ڈائریکٹ براہ راست پیغام دے, لیکن اس نے پیغام کسی کو نہیں دیا, ڈائریکٹ اس نے کسی کے ساتھ بات ہی نہیں کی. اس نے نبیوں کی انتخاب کیا, جبریل علیہ السلام کے ذریعے پیغام بھیجا, اور آپ نے اس نبی جس کے انتخاب کیا, منتخب کیا, یا جس زمانے وہ نبی آیا, جس زمانے میں یا جس علاقے کے لیے وہ نبی آیا, اب اس کو پیغام آج پہنچا وحی کے ذریعے, پھر اس نے اپنی زبان نبوت سے پیغام دیا. بس اب اس کے ذریعے سے جو رب کو مانتا ہے, اور جو سمجھو کہ اس نے رب کو ہی مانا. اور اگر وہ اپنی مرضی سے ڈائریکٹ رب کو مانتا ہے, اگر درمیان سے نبی کو نکالتا ہے, نبی کے ذریعے نہیں مانتا, تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اسے اپنا ماننا قبول نہیں فرمائے گا. کیوں؟ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. رسول کی اطاعت ہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے. نبی کا ماننا ہی رب کا ماننا ہے, نبی کی حکم کی تعمیل ہی رب کی تعمیل ہے, نبی کی محبت ہی رب کی محبت ہے, نبی کا پیار ہی
رب کا پیار ہے، نبی کی نسبت ہی رب کی نسبت ہے، نبی کا تعلق ہی رب کا تعلق ہے۔ امت مسلمہ تمہاری کامیابی کا راز تمہاری عزت کا، تمہارے وقار کا، تمہارے غلبے کا، تمہارے دمدمہ کا، تمہارے روم کا، تمہارے فتح کا، جو تم چاہتے ہو اللہ تعالیٰ ہر نعمت سے تمہیں نوازے گا، ہر نعمت ملے گی، بن مانگے ملے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے خصوصی شرط رکھی ہے۔ کیا رکھی ہے؟ وہ شرط کیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ تعالیٰ لقد فرمانا بتا تاکید، بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امت مسلمہ کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ایک ہی راز ہے کہ اس کی اداؤں میں سے نبی کی ادائیں نظر آئیں، اس کے کاموں میں سے نبی کے کام نظر آئیں، کہ وہ آقا علیہ السلام کی اسوہ حسنہ کو آپ نے پڑھا دیکھیں۔ بات یہ نہیں ہے اصلا مسجد سے باہر نکلیں گے، میں نے مسجد سے باہر نکلنا ہے، آپ نے بھی نکلنا ہے، تو کیا آقا علیہ السلام بھی کبھی مسجد میں داخل ہوئے؟ ایک سوال ہے، ایسا سارا دین میرا آقا صاحب سے ملا ہے، نبی علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے؟ بولیے ہوئے؟ میں کہ آقا علیہ السلام نبی پاک مسجد میں داخل ہوتے رہے، نکلتے رہے، ہم داخل ہوئے اور ہم نکلیں گے، لیکن کبھی ہم نے دیکھا ہے کہ نبی پاک مسجد میں داخل کیسے ہوئے؟ کہ ہم نے کبھی دیکھا ہے کہ جب ہم مسجد سے نکلیں گے میرے آقا کیسے نکلیں گے؟ کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ ہم نے بازار میں کیسے چلے؟ دعویٰ تو پھر میرا بھی ہے کہ میں نے امامہ شیر رکھا ہوا ہے، داری رکھی جناب، کیا بات ہے، کمال ہے، عاشق میں دعویٰ تو پھر میں بھی کرتا ہوں کہ عاشق میں ہوں، لیکن خدا کی عزت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اور بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں کی تعبیر کی تعبیر کہ ہم تو اس کو ولی نہیں مانتے کہ جس کی ہر ادا نبی کی ادا جیسی نہ ہو، اور ولی اس وقت تک ولی نہیں بنتا جب اس کی ساری زندگی آقا علیہ السلام کی زندگی کے مطابق چلتا رہا۔ مثلا ہم دوپہر کا کھانا کھا رہے ہیں، رات کا کھانا کھا رہے ہیں، کہ ہم نے غور کیا کہ نبی علیہ السلام نے کبھی زندگی میں کھانا کھایا نہیں کھایا؟ نبی پاک علیہ السلام تو کبھی ہم نے غور کیا کہ کیسے کھایا ہوگا؟ اصل میں یہی محبت ہے، یہی امت مسلمہ کی کامیابی ہے۔ اور عالم دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ اگر کیسا تیل بڑھ گیا اگر بڑھنے دو، میں کہا بڑھنے دو اور بڑھنے دو، میں کہ ایک جملہ ضرور کہوں گا، آپ ایک دفعہ میرے سامنے کہو الحمدللہ، آپ ہی کہہ رہے سارے کیا کہنا ہے؟ میں کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے رزق اپنے ہاتھ میں رکھا، اگر بدبختوں کے ہاتھ میں ہوتا، ظلم و ستم کرنے والوں کے ہاتھ میں ہوتا، اللہ کی مخلوق کے حق قدر کرنے والوں کے ہاتھ میں ہوتا، ان بڑوں بڑوں کے ہاتھوں میں رزق ہوتا، تو غریبوں کا جو حال ہونا تھا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ خدا کی عظمت کی قسم، میرے آقا علیہ السلام نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ہم سب کی مان المؤمنین ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا سلمہ، آقا حکم فرمایا میرے رب نے مجھ سے فرمایا، جملہ بڑا خاص ہے، میرے رب نے مجھ سے فرمایا ہے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 4000 سال قبل کیا؟ کتنے؟ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے کیا؟ 4000 سال قبل قیامت تک آنے والے ہر انسان کی میں نے روزی لکھ دی۔ اب دربار عالیہ صفیہ کی جامع مسجد میں جمعہ پڑھنے والوں، میرا بیان سننے والوں، میں سنا رہا ہوں، تم سن رہے ہو، میں نے نبی کی حدیث بیان کر دی، پھر اگر اس کے بعد اگر پریشانی آئے تو پریشان رہے، غمگین رہے، تو پھر میرے سنانے اور تمہارے سننے کا فائدہ تو نہ ہو۔ پھر حدیث قدسی بھی ہے، پھر حدیث قدسی بھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم، اللہ تعالیٰ ابن آدم سے مخاطب ہے اور بڑی بات سننے والی توجہ طلب ہے، حدیث قدسی ہے، اے ابن بولیے اے ابن آدم تو پریشان کیوں ہے؟ تو پریشان کیوں ہے؟ تمہیں کس چیز کا خطرہ ہے یا کس چیز کا اندیشہ ہے؟ ہاں اے ابن آدم تمہیں اندیشہ کس چیز کا ہے کہ میرے خزانے خالی ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم مجھے اپنی عزت و بزرگی کی قسم میرے خزانے بھرے ہوئے تھے، بھرے ہوئے
میرے سارے خزانے تیرے لیے، پر شرط ہے تو میرا ہو جا میں تیرا ہو جا. اور اس کا ہونا، اگر کوئی ہونا چاہے کہ اس کا ہو جاؤں، تو پھر وہ میرے آقا علیہ السلام کا اسوہ حسنہ کو سامنے رکھے، پھر اس کے مطابق پھر چلنا، پھر بیٹھنا، پھر کرنا، پھر لینا، پھر رشتہ داری، محلے داری، کھانا پینا، کاروبار، تجارت، شادی، غمی، لباس، جب وہ کوشش کرے کہ میرے آقا کے اسوہ حسنہ کے مطابق چلتا جائے گا، بدلتا جائے گا، خدا کی عظمت کی قسم، رب کا کرم اور فضل، اس کے مہربانی کا رخ بھی تو تیری طرف ہو جائے گا، اس کا رخ بھی تیری طرف ہو جائے گا. لیکن کیا ہے، کمیاں ہمارے اندر ہیں کہ ہم اس چیز سے دور ہیں. لیکن ہمیشہ یاد رکھیں دوستوں، ہمیشہ یاد رکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. اب میں آخر میں ایک آپ کو قول سنا کر آپ سے اجازت چاہتا ہوں. میں ایک موضوع شروع کر رہا ہوں. پیچھا 4 شوال مکرم کے 4 دنوں پر میرے بڑا خاص موضوع چلتا رہا، قرآن سنت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، حسن سلوک کے حوالے سے بڑی خاص گفتگو تھی. اور یہ جو گفتگو میں ابھی اس کا آغاز نہیں کیا، ابھی تمہیدی گفتگو میں گفتگو کی ہے، لیکن آخر میں قول دینا چاہتا ہوں اور توجہ طلب ہو. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کی شہزادے ہیں، ان کا بڑا خاص قول ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ کیا آج گفتگو کا اینڈ کر رہے ہیں کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے کیا اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے لوگوں کی خوشنودی کا طالب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے لوگوں کی خوشنودی کا طالب ہوتا ہے، کس طرح ہم ہو گئے لوگوں کی خوشنودی کا طلبگار ہوتا ہے، وہ لوگوں کی خوشنودی چاہتا ہے. آپ فرماتے ہیں خدا کی عظمت کی قسم، رب دنیا میں 2 عذابوں میں مبتلا کر دیتا ہے. ایک اپنی نگاہ سے گرا دیتا ہے، اپنی نگاہ کی توجہ اس سے ہٹا لیتا ہے اور اس کو لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے. کتنا بڑا نقصان ہے اگر خدا بھی نظر آتا اور لوگوں کے حوالے کر دے تو پھر کیا بنے گا. نہیں محترم، آؤ دعوت فکر ہے آقا علیہ السلام کی اداؤں کے مطابق زندگی بسرتے. یہ نہ سمجھے کہ آپ مسجد سے نکلنے کے بعد نکل جائے. نہیں محترم، ہر مقام پر، ہر قدم پر، ہر ساتھ کے بعد میرے آقا کی ادائیں ملتی ہے. آپ بھی کوشش کریں، میں بھی کوشش کروں، ہم اپنے گھر کا ماحول اچھا بنائیں، اپنی اولاد کے بچوں کا سونا ماحول بنائیں، دوست احباب کا ماحول بنائیں. کسی کا رنگ اپنے پر نہ چڑھائیں، اپنا رنگ اس پر چڑھائیں. انشاءاللہ بہت اچھا بن جائے گا، صدقہ جاریہ ہو جائے گا. انکانا علی الخیر کفائلہ، نیکی کی راہ بتانے والے کو اتنے سال تک نیکی کرنے والے کو ثواب ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کہ چند تک باتیں جو میں نے آج موضوع جو شروع کر رہا تھا کہ تقویٰ کی اثرات کیا ہیں، تقویٰ کے فوائد کیا ہیں، تقویٰ کے اندر کیا اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اس پر میرے سامنے گفتگو شروع ہو رہی ہے. بڑے خصوصی موضوع ہے جو میں بیان تو نہیں کر سکوں گا صحیح، لیکن کوشش میری ہوگی کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہم یہ دیکھیں گے کہ تقویٰ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر کیا ملتا ہے، اس کے فوائد کے اس پر انشاءاللہ مثالیں بھی چلیں گی، حدیثیں بھی چلیں گی. اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ آج میں گفتگو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے.